ایک بہت دور پہاڑوں کے بیچ ایک حسین وادی تھی۔ وہاں پھول ایسے کھلتے جیسے رنگ بکھر گئے ہوں، جھرنے چاندنی میں گنگناتے اور ہوا میں عجب خوشبو بسی رہتی۔ اس وادی کو سب وادی سرگوشیاں کہتے تھے۔ کہا جاتا تھا کہ رات کے وقت یہاں درخت باتیں کرتے ہیں، ندی گنگناتی ہے اور پہاڑ سرگوشیاں کرتے ہیں، لیکن کوئی بھی وہاں رات گزارنے کی جرت نہیں کرتا تھا۔ ایک لڑکی تھی ایلا، وہ تجسس بھری، نڈر اور خوش فہم تھی۔ ایک دن اس نے فیصلہ کیا کہ وہ وادی سرگوشیاں کی رات کا راز جانے گی۔ سب نے روکا، لیکن ایلا نے کہا، خوبصورت جگہوں سے ڈرنا کیسا؟ اگر کوئی راز ہے تو وہ میرا ہوگا۔ ایلا شام کے وقت وادی میں پہنچی۔ سورج ڈھلتے ہی منظر مزید جادوئی لگنے لگا۔ ہوا میں چمکتے جگنو، بہتے جھرنے کی مدھر آواز اور پھولوں کی خوشبو جیسے اسے خوشامدید کہہ رہی تھی۔ رات گہری ہوئی۔ ایلا نے محسوس کیا کہ ہوا میں مدھم آوازیں گونج رہی ہیں، جیسے کوئی سرگوشی کر رہا ہو۔ پہلے تو اسے لگا شاید پانی کی آواز ہے، مگر پھر الفاظ بننے لگے، ہمیں آزاد کرو۔ ایلا چونکی، اس نے چاروں طرف دیکھا لیکن کوئی نہ تھا۔ وہ ایک بڑے درخت کے پاس گئی۔ درخت کی چھال پر عجیب سے نشانات کھدے ہوئے تھے۔ جیسے ہی اس نے ہاتھ رکھا، درخت نے آہستہ آہستہ بولنا شروع کیا، ہم اس وادی کے قیدی ہیں، جو یہاں رات گزارتا ہے وہ خود اس کا حصہ بن جاتا ہے۔ ایلا کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ اچانک اس کے ارد گرد درجنوں جگنو اکٹھے ہوئے اور ایک چہرہ بن گیا، ایک جادوگرنی کا چہرہ جو صدیوں پہلے اس وادی کو جادو سے قید کر چکی تھی۔ جادوگرنی کی سرگوشی اب صاف سنائی دینے لگی، آج تم میری ہو ایلا۔ وادی کا حسن آہستہ آہستہ ڈراونا بننے لگا، پھول سیاہ ہو گئے، جھرنے کا پانی سرخ لگنے لگا اور پہاڑوں سے قہقہے گونجنے لگے۔ ایلا نے بھاگنے کی کوشش کی، مگر راستہ بدل گیا، ہر طرف اندھیرا اور دھند چھا گئی۔ ایلا کے سامنے اچانک ایک شفاف جھیل نمودار ہوئی۔ جھیل میں اس کا عکس دکھائی دیا، لیکن عکس میں وہ خود نہیں تھی، بلکہ وہی جادوگرنی تھی۔ جادوگرنی ہنسی اور بولی، اب تم وادی کا حصہ ہو، تمہاری آواز، تمہاری روح سب یہاں قید رہیں گے۔ ایلا نے ہمت باندھی، اس نے کہا، میں تمہارے جادو کو نہیں مانتی، وادی خوبصورت ہے اور میں خوبصورتی کو اندھیرے سے آزاد کروں گی۔ اس نے جھیل میں چھلانگ لگا دی۔ جھیل کے اندر اندھیرا پھیل گیا، مگر اچانک ایلا کے گرد جگنوؤں کی روشنی بننے لگی۔ روشنی نے ایک دائرہ بنایا اور جیسے ہی ایلا نے جادوگرنی کا نام لیا، پورا وادی لرز اٹھی، جادو ٹوٹنے لگا، درختوں کی سرگوشیاں چیخوں میں بدل گئیں اور جادوگرنی کا سایہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ صبح کی روشنی کے ساتھ وادی دوبارہ حسین ہو گئی، پرندے چہچہانے لگے، پھول رنگین ہو گئے اور جھرنے خوشی سے گنگنانے لگے۔ ایلا نے سکون کی سانس لی، اس نے نہ صرف خود کو بچایا بلکہ وادی کو بھی آزاد کر دیا۔ لیکن جاتے وقت ایک درخت نے مدھم آواز میں کہا، شکریہ، مگر یاد رکھنا، جادو کبھی مکمل ختم نہیں